پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس جملے کو اور اس کلمے کو ہم نے بہت ہی معمولی جملہ سمجھ رکھا ہے۔ کچھ لوگ اس جملے کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رسم بنا رکھی ہے، بیوی بچوں گھر مکان کو چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے گئے، ہاتھ میں تسبیح لے لی اور سب سے کٹ کر اللہ 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 کی رٹ لگانا شروع کر دیے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جبکہ ایسے ہی نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی سب سے افضل شان لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ پڑھنے کو تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر آدمی سے کہو پڑھو پڑھ لے گا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا تو سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود ہی نہیں، ہم کسی کو سجدہ کریں یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ اپنے علم کے اعتبار سے کوئی موجود ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کے اوپر توکل کیا جا سکے اور جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہی یہی کہ لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے، ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کے اوپر توکل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اس بات کا اقرار کیا اس جملے کے تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے پڑھنا۔ پڑھنا تو بہت آسان ہے، یہ تو مہاتما گاندھی بھی کہا کرتے تھے ایشور اللہ تیرے نام سب کو سلامتی دے بھگوان۔ لیکن لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے پڑھا جائے، سچے دل سے اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ اس کا انعام کیا ہے؟ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اگر وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر اس نے پڑھ تو لیا لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے،
اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ بھی کر رہا ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت بھی کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر پر توکل اور بھروسہ بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کا کی موت شرک پر ہو رہی ہے، اور جو شرک پر مرا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اس حال میں مرا کہ جس کا جو شرک نہیں کرتا تھا، جس کا انتقال اس کنڈیشن میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت۔ اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا 80 سال کا بوڑھا زندگی بھر گناہ کرتا رہا، زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اس لا الہ الا اللہ کی برکت نے اس کو جنتی بنا۔ ابھی اگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو وہ جہنم میں جاتا، لیکن وہ 80 سال کا بوڑھا مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے تقاضے کو پورا کیا، تو وہ جنتی ہو گیا۔ غور کریں، میں کہہ سکتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ وہ جملہ ہے، وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے کی بنیاد پر انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ انسان کو جنتی بھی بنا دیتا ہے، اور اس کا نہ پڑھنا انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ بہت معمولی سا جملہ آج ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تصور کریے، آپ نے اس یہودی کا نام سنا ہوگا جس کا نام اسود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا اور یہودیوں کے اس خیبر کو چاروں طرف سے جب پھیر لیا اور خیبر کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگا لیے، خیبر کا ایک یہودی جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا جس کا نام اسود تھا، وہ اپنی بکریاں چراتے چراتے کسی طریقے سے خیبر کے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے ہمارے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے آقا کون ہے، تمہارے سردار کون ہے؟ ان کو بتایا گیا محمد رسول اللہ ہے، فلاں فلاں خیمے میں، کہا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا جاؤ، وہ فلاں خیمے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے تو کر لو۔ اس کے ذہن میں تصور تھا کہ محمد رسول اللہ تو کسی قبیلے کا سردار ہے، ان سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوگا، پروٹوکول ہوگا، سیکورٹی لگی ہوئی ہوگی، صحابہ اتنی آسانی سے ملنے نہیں دیں گے۔ لیکن کیا دیکھتا ہے کہ خیمہ ہے اور وہاں کچی زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ جواب دیا جی۔ کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ خیبر کی اس یہودی کو آپ نے اندر بلایا۔ خیبر کا وہ یہودی یوں ہم کلام ہوا، آئے محمد ابن عبداللہ، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کس چیز کا پیغام دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ سمجھا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی پر توکل کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اس نے کہا پھر آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانا جائے۔ اس کے سامنے نبی اکرم نے
اتنی خوبصورت انداز سے اپنی بات پیش کی کہ خیبر کا وہ یہودی روک نہیں پایا اپنے آپ کو اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے اس کلمے کو پڑھ لیتا ہوں اور اسلام لے آتا ہوں. اسی جگہ پر وہ اسود نامی یہودی اسلام لاتا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. وہ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لایا. اب کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام تو لے آیا, اب میرے لیے کوئی کام بتائیے کہ میں کام کیا کروں. ذرا اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے فرمایا پہلا کام تمہارا یہ ہے اللہ سے تم نے اپنا رشتہ تو جوڑ لیا, کلمہ تو پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا, لیکن تمہارے قبضے میں ابھی یہ بکریاں ہیں جن کو تم چراتے ہو. ان بکریوں کو پہلے ان کے مالک کے حوالے کر دو, کیونکہ بے ایمانی کے ساتھ اسلام زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اگر کسی کی امانت میں خیانت کر کے تم اسلام پر عمل کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو. دین کا کوئی کام تمہیں تب بتاؤں گا جب لوگوں کی یہ بکریاں, لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے پہنچ جائیں. غور کیجیے, آپ نے سب سے پہلے اس کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا, زکات دینے کا حکم نہیں دیا, حج کرنے کا حکم نہیں دیا. کیا کہا؟ یہ لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں, یہ بکریاں پہلے ان کے مالک کے حوالے کرو. پتہ یہ چلا کہ آج جو لوگ مسجدوں میں جا کے سجدے پہ سجدے ٹھوکے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کا حق مار رہے ہیں, ان کی عبادت بیکار. جو روزے رکھ رہے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کی زمین دامے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عبادت بیکار. اپنی بیوی کا حق مار رہے ہیں, ان کی عبادت بیکار. بیٹوں کو جو زمین و جائیداد میں حصہ دے رہے ہیں لیکن بیٹیوں کو محروم کر رہے ہیں, اپنی بہنوں کو محروم کر رہے ہیں اور سجدے پہ سجدے ٹھوکے چلے جا رہے ہیں. تہجد پڑھتے ہیں, تیری تہجد تیرے منہ پہ ماری جا رہی ہے. کس بات کا تو تہجد گزار ہے, کس بات کا تو عبادت گزار ہے؟ اللہ کے نبی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو, کلمہ پڑھا, اسلام لایا. آپ نے سب سے پہلے اس سے کہا کہ پہلے جن کی یہ بکریاں ہیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دو. جاؤ. وہ مالکوں کے حوالے کر کے آیا, چلا گیا اور جہاں بکریاں چھوڑ دیا کرتا تھا, ایک آبادی تھی وہاں بکریاں چھوڑ دیتا تھا, وہاں سے بکریاں اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھی. بکریوں کو بھی معلوم ہے میرا گھر کون سا ہے, پہچانتی تھی. جہاں وہ روزانہ بکریاں چھوڑ دیا کرتا تھا, بکریاں وہیں سے اپنے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی. اس نے اسی جگہ پر بکریوں کو چھوڑ دیا, وہ بکریاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں. اس کے بعد آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دیا, میں نے بکریوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیا. اب میرے پاس کسی کی کوئی امانت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں دین کا کیا کام کروں؟ اسلام تو لے آیا ہوں, اب میرے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے اسود, اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں نماز پڑھنے جاؤ. اس وقت رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم روزہ رکھو. حج کا سیزن بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں حج کرو. ہاں, ایک دین کا کام ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ تھوڑی دور یہاں سے جانے کے بعد جہاد ہو رہا ہے. صحابہ کرام وہاں میرے جہاد کر رہے ہیں, کافروں سے لڑ رہے ہیں. تم بھی تلوار اٹھاؤ اور اس میدان جہاد میں کود جاؤ, تم بھی اللہ کی راہ میں شرکت کر لو, جہاد میں شامل ہو جاؤ. اس نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ میں جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اے اللہ کے نبی اس میں مجھے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جہاد کرتے کرتے اگر زندہ واپس بچ کر آ گئے تو غازی کہلاؤ گے, اور اگر جہاد کرتے کرتے کافر کی تلوار سے مارے گئے, قتل کر دیے گئے تو شہید کہلاؤ گے اور تمہارے لیے جنت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, چلا گیا. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا, کلمہ پڑھا. پہلا کام لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دیا.
دوسرا کام نماز کا وقت نہیں تھا، روزے کا مہینہ نہیں تھا، آپ نے اس کو جہاد میں بھیج دیا. ابھی کسی نماز کا وقت بھی نہیں آیا، وہ جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، کافی دیر تک لڑا، لیکن لڑتے لڑتے کافر کی تلوار اس کی گردن پہ چلی اور یہ شہید ہو. اور اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. تمہارا ایمانی بھائی ہے، اس کو دفنایا جائے گا جیسے ہم اور شہیدوں کو دفناتے ہیں، لہذا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا. فرمایا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، لیکن یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایمان لایا، اور یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی عبادت نہیں کی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہے. اس کو جنت دے کر رہے گا. اس آدمی کے لیے جنت منتظر ہے. اس آدمی کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ طیبہ پڑھا اس نے، لا الہ الا اللہ، اور ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا. اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میدان جنگ میں گیا، شہید ہو گیا. اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر. ایک بھی نماز نہیں پڑھی. تو اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ہم اور آپ بھی ہیں، جنازہ اٹھائیں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، میت کو نہلائیں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، قبر میں اتاریں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. جہاں نہیں پڑھنا چاہیے وہاں بڑھیں. اور میت کے پاس عورتیں جب بیٹھ جائیں پھر دیکھو لگتا ہے ان سے بڑی مولون تو کوئی ہے ہی نہیں. سارا قرآن حدیث کا علم تو انہی کے پاس ہے. ایسے ایسے مسئلے بتاتی ہے، میت کا منہ ادھر کرو، قبلے کی طرف کرو، مر گیا تو اس کے پیر ادھر کرو، ایسے لٹا لو، ویسے چارپائی ایسے کر دو، پائتاپا ایسے کرو، اس کے پیر ادھر کرو. اور ہر وقت ہر موقع میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، دیکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اپنے بھیا تم لوگوں سے تو بڑے بڑے مولوی ہار جائیں گے، سب سے بڑی مولوی تو تم ہی لوگ ہو. تو کہتی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے کیا؟ پڑھ لیا تو حرج کیا ہے. ان سے مسئلے پوچھو، کہتی پڑھ لیا تو حرج کیا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھا اسود نے، نماز کا ٹائم نہیں تھا، سیدھے جنگ میں گیا، شریک ہوا، لڑا، شہید ہوا، ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑھی اور جنت کا مستحق. یہ ہے لا الہ. اب سوچو اگر لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا اور مر جاتا تو کہاں جاتا؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ. ایسی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل درجے کا ایمان، سب سے افضل درجے کی ایمان کی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اس کے مطالبے کو، اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. اب دیکھ لیجئے اس کے برعکس دوسرا واقعہ دیکھ لیجئے. اس نے تو کلمہ پڑھا اور ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول نے مہر لگا دی، کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور ایک دوسرا واقعہ دیکھ لیجئے، پوری زندگی نبی کی خدمت کرتے رہے، پوری زندگی نبی کی سیوا میں لگے رہے. نبی اکرم پر کوئی آنکھ اٹھاتا تھا تو نبی کے یہ چچا ابو طالب دفاع کرتے تھے، بچانے آ جاتے تھے کہ میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرت بھی تو کر کے دکھا. ساتھ دیتے رہے، پوری زندگی اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا، محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا، دکھ میں، درد میں، غم میں، ہنسی میں، خوشی میں، ہر جگہ نبی کا ساتھ دیا. لیکن جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے، اور بھی رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کان میں کہا، آئے میرے چچا جان، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کی روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے. آپ نے فرمایا چچا جان، ان کے کان میں کہا، آئے میرے چچا جان، میں نہیں چاہتا ہوں کہ حالت کفر میں آپ کا انتقال ہو. آئے میرے چچا، مرنے سے پہلے ابھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی آپ کے اندر روح باقی ہے، آپ
صرف میرے کان میں کہہ دیجئے، سب کے سامنے مت کہیے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے، یہ رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے اور گھر والے کیا کہیں گے۔ اے میرے چچا جان، آپ صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ سب کے سامنے آپ مت کہیے کہ آپ کو رسوائی جھیلنا پڑے گی، آپ کو لوگوں کے تانے سننا پڑیں گے۔ آپ صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں گواہ بن جاؤں گا، باقی معاملہ میں نپٹ لوں گا اللہ تعالیٰ سے، میں آپ کی بخشش کروا دوں گا، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروا دوں گا، اور میں گواہی دے دوں گا کہ میرے کان میں انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تجھے معبود مانا، تیری وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ آئے میرے چچا، صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشوانا اور سفارش کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروا کے آپ کو جنت کا مستحق بنوا دوں گا۔ ابو طالب نے اس موقع پر فرمایا بھتیجے، اب میں آخری وقت میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لوں اور لوگوں کو بعد میں پتہ چلے گا تو لوگ تانے ماریں گے کہ دیکھو محمد کا چچا ابو طالب آخری وقت میں ڈر گیا، جہنم اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ گیا، جہنم سے ڈر گیا، اس سے ڈر گیا، اور وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھا۔ آئے میرے بھتیجے، چھوڑ دو، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کے کان میں بھی کلمہ نہیں ادا کر سکتا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت لوگوں کے تانے سننا پڑے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آخری روح، آخری سانس بھی میری نکلے تو میرے باپ دادا کے دھرم پر، میرے باپ دادا کے دین پر نکلے۔ اپنے بھتیجے کی بات نہ مانی اور محمد رسول اللہ کے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑا، اور ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں ابو طالب مرتا ہے، ادھر محمد رسول اللہ اپنے چچا کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوئی دعا آپ کے چچا ابو طالب کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے جائز ہی نہیں نہ عورت کے لیے کہ وہ اپنے کافر کسی رشتہ دار کے لیے دعائے خیر کرے، اس کی جنت میں جانے کی سفارش کی دعا کرے، یہ نہیں ہے۔ آپ کی بھی میں نہیں سنوں گا۔ آپ کا چچا ابو طالب حالت کفر میں مرا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، اس کی مغفرت نہیں کروں گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، غور کرو، آپ کے سامنے دو مثالیں میں نے رکھی ہیں۔ ایک مثال اس کی جس نے کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا، ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، کہاں گیا؟ جنت میں۔ اور دوسرا واقعہ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا جس نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کی بات مانی، نبی کو دشمنوں سے بچایا، نبی پر حملہ ہوا تو خود ابو طالب نے اس کی مدافعت کی اور لوگوں کو ڈانٹا پھٹکارا، ان سے لڑے، زندگی بھر اپنے چچا کا ساتھ بھی دیا ان کے حق میں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا اور مرے تو حالت کفر میں مرے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی کہ میرے کان میں پڑھ دیجئے، میں اللہ سے آپ کو بخشوا لوں گا، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ کہاں گئے؟ جہنم میں۔ میری بات وہی پھر آ جاتی ہے، یہی کلمہ وہ ہے جس کو صدق دل سے پڑھ لو تو انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، اور یہ کلمہ نہ پڑھا گیا تو یہی کلمے کا نہ پڑھنا انسان کو جہنمی بھی بنا۔ ہم تصور کریں، ہم سوچیں، ہم احساس کریں، ہم کس دل سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے تقاضوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہمارے اوپر آ جائے وہ ہم برداشت کر لیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو حضرت عمر فاروق نے جب عیسائیوں کی بستی میں جہاد کے لیے بھیجا تو عبداللہ ابن حذافہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جب عیسائیوں کی بستی میں جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، لیکن مغلوب ہو جاتے ہیں اور عیسائی غالب آ جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے پکڑ لیا عبداللہ ابن حذافہ کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیے گئے۔ عیسائی بادشاہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے عبداللہ، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے
لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط میری یہ ہے کہ تم اس کلمے کا انکار کر دو جو تم پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا انکار کر دو، اس سے اپنا ایمان ہٹا لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ جواب دیتے ہیں، نہ اس کلمے کو میں چھوڑوں گا، نہ میرا کوئی ساتھی چھوڑے گا، اے بادشاہ تجھے جو سزا دینا ہو سزا دے دے، لیکن اس کلمے کا انکار میں اور میرے ساتھی نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ کلمہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے دوسری شرط لگائی، ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن میری دوسری شرط یہ ہے، کلمہ پڑھتے ہو پڑھتے رہو، لیکن میری دوسری شرط مان لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا دوسری شرط بتاؤ۔ کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھے سجدہ کر لو، تم اور تمہارے ساتھی مجھے سجدہ کر لو، میں چھوڑ دوں گا، کلمہ پڑھتے رہو لیکن مجھے سجدہ کر لو۔ عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں نے فرمایا بالکل نہیں، یہ کلمے کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھوں اور تجھے سجدہ بھی کروں، میں تجھے سجدہ نہیں کر سکتا، یہ شرط بھی تیری منظور نہیں ہے۔ وہ غور کریں جو کلمے بھی پڑھتے ہیں اور جن کی پیشانیاں پتہ نہیں کہاں کہاں جھک بھی جاتی ہیں، سر بھی پٹکتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تعظیمی سجدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے چلو میں تعظیمی سجدہ کر لیتا ہوں، عبادت والا نہیں، بادشاہ کے سامنے سجدہ کر لیتے اور بعد میں کہہ دیتے میں نے عبادت والا سجدہ تھوڑی کیا، میں نے تو تعظیمی عزت والا سجدہ کر لیا، تعظیمی سجدہ تھوڑی کیا، عبادت والا سجدہ نہیں کیا۔ لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کے سامنے تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں نے صاف طور پہ منع کر دیا کہ میں تمہیں سجدہ بھی نہیں کروں گا۔ اچھا اتنے مضبوط ہو؟ ہاں کہا ٹھیک ہے آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی۔ کڑھاؤ سمجھتے ہیں جس میں شادی آدی ہوتی ہے تو گوشت بنتا ہے، بہت بڑا کڑھاؤ اس آگ پہ رکھ دیا گیا، اس میں تیل ڈال دیا گیا۔ تیل جب کھولنے لگا ابلنے لگا تو عیسائی بادشاہ نے اپنی جیل میں سے ایک قیدی کو نکالا، اپنے قید خانے میں سے ایک قیدی کو نکالا اور اس قیدی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ جیسی اس کو ڈالا اس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے الگ ہوتے چلے گئے، انگلیاں الگ ہو گئی، جوڑ الگ ہو گیا، کلائی الگ ہو گئی، کوہنی الگ ہو گئی، پیروں کی گھٹنے الگ ہو گئے، انگلی الگ ہو گئی، اور وہ فوراً چرمرا گیا۔ ڈرانے کے لیے عیسائی بادشاہ نے کہا عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھی دیکھ لو میں نے کیا سزا دی ہے اس کو، ابھی کڑھاؤ گرم ہے، تیل کھول رہا ہے، اب ایک ایک کر کے ہم تمہیں بھی اس کے اندر ڈالیں گے ورنہ مجھے سجدہ کر لو۔ عبداللہ ابن حذافہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اے عیسائی بادشاہ، تو اپنا وقت برباد کر رہا ہے مجھے ڈرانے میں اور دھمکانے میں، تیری یہ چھوٹی چھوٹی دھمکیاں اور چھوٹی چھوٹی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہیں چھین سکتی، مجھ سے میرا کلمہ جدا نہیں کرا سکتی، مجھے تیرے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اے عیسائی بادشاہ، تو یہ سزا جو میرے آنکھوں کے سامنے قیدی کو دیا ہے، ارے یہ تو میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں اپنے رب سے اور یہی دعا کرتا ہوں الہ العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ آئے، مجھے اس وقت تک موت نہ آئے، جب مجھے موت آئے تو میرے جسم کا ایک ایک جوڑ تیری راہ میں شہید ہو جائے، تیری راہ میں قتل کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں میری موت سے پہلے میری انگلیاں کاٹی جائیں، میری کلائی کاٹی جائے، میری کونی کاٹی جائے، میرے پیروں کی انگلیاں اور ٹخنا اور کھجنا کاٹا جائے۔ میں تو یہ دعا ہی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ تیری راہ میں شہید نہ ہو جائے۔ اے بادشاہ، اگر آج تو مجھے یہ سزا دے گا تو آج اس کا مطلب میری دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جو دعا میں روزانہ نماز کے بعد مانگتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میری دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آج تو میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا کمینہ، پتہ نہیں کون سی مٹی سے یہ لوگ پیدا ہیں،
سزا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے دیے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے ایسا کرو گے تو آج تو میری دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کیا سزا دیں ان کو؟ آخرکار اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے سجدہ نہیں کرتے ہو تو مت کرو، چلو ایک لاسٹ کام کر دو، اگر ایسا کر دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہا کیا ہے بتاؤ، میرے دین کے دائرے میں ہوگا تو میں کر دوں گا، اور شریعت اجازت نہیں دے گی تو نہیں کروں گا۔ کہا اچھا ایسا ہے، اے عبداللہ تم اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں میری پیشانی کا، میرے ماتھے کا بوسہ لے لو، میرے سر کو چوم لو، ایک ایک آدمی آتا جاؤ اور میرے سر کو چومتے جاؤ، میری پیشانی کو کس کر لو، میری پیشانی کو چوم لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں، یہ نہ تو کلمہ کفر ہے نہ شرک ہے، اور اب شریعت کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اس معاملے میں ضد کروں، کیونکہ جان بچانا بھی ضروری ہے، لہذا اگر تیرے سر کو چومنے سے میری جان بچ رہی ہے تو اب جان بچانا بھی ضروری ہے۔ شریعت کا مسئلہ جانتے تھے، جب تک جائز نہیں تھا سجدہ نہیں کیا، جب تک جائز نہیں تھا کلمہ نہیں چھوڑا، لیکن جب دیکھ لیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تو سر کو چومنے میں کوئی برائی نہیں تھی، تو عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھے اور اس عیسائی بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا، اور تمام ساتھیوں نے بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ان سب کو چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگ عبداللہ ابن حذافہ ان کے ساتھی جب اس بستی سے لوٹ کر مدینے آئے، حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ عبداللہ ابن حذافہ ان کے ساتھی آ رہے ہیں اور عیسائی بادشاہ نے اپنے سر کا بوسہ دینے کے بعد چھوڑا ہے، تو جیسی مدینہ پہنچے حضرت عمر استقبال کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، ان کو مدینہ میں داخل کرنے کے لیے، ان کو بارڈر پر لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن حذافہ کے سر کا بوسہ خود حضرت عمر فاروق نے لیا، اور تمام صحابہ نے عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد ان کو مدینہ میں انٹری دے دی۔ آؤ تم نے شریعت کے مطابق صحیح کام کیا، تم نے اسلام نہیں چھوڑا، کلمہ ترک نہیں کیا، بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، یہ کام تم نے شریعت کے مطابق ٹھیک کیا۔ اب رہا بوسہ دینے کی، اگر بوسہ دے کر جان بچ رہی تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے جان بچا لی، کیونکہ جان بچانا بھی ضروری تھا، تو آپ نے صحیح کام کیا۔ اب تم نے ان کا بوسہ دیا تو میں تمہارے سر کا بوسہ دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کا سر کا بوسہ دیا۔ پورے واقعے کو بتانے کا مطلب کیا ہے؟ بڑی سے بڑی مصیبت آئی لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا، غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بادشاہوں نے پکڑا، عیسائی بادشاہوں نے، اور دیکھو خالد ابن ولید کو روم کے بادشاہ نے جب لیٹر لکھا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ اے خالد سنا ہے کہ عمر فاروق نے تمہیں معزول کر دیا ہے، تمہیں ہٹا دیا ہے، تم ہمارے یہاں جاؤ، ہم تمہیں آدھی حکومت دے دیں گے اور اپنی بیٹی یعنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ اے رومی کتے، تیری ڈالی ہوئی ہڈی میرے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی ہے، میرا ایمان نہیں خرید سکتی ہے، اپنی بیٹی اپنے پاس رکھ، اپنا مذہب اور اپنی حکومت اپنے پاس رکھ۔ حضرت عمر فاروق نے مجھے سپہ سالاری کے عہدے سے دستبردار کیا ہے، معزول کیا ہے، اسلام سے نہیں۔ اب تک میں سرپرست تھا، سربراہ تھا، لیکن اب میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھی میں لڑوں گا اور اس سے زیادہ طاقت سے لڑوں گا، کیونکہ ابھی تک تو میں پریشر میں تھا، اب میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے،
میں عمر کے لیے جنگ نہیں لڑتا ہوں، میں عمر کے رب کو خوش کرنے کے لیے جہاد میں جاتا ہوں۔ مجھے عمر نے ہٹایا تو کیا ہوا؟ مجھے اسلام سے معزول تو نہیں کیا گیا ہے، میں تو جنگ اسلام کے لیے لڑتا ہوں، عمر کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ یہی تقاضا کرتا ہے ہم سے اور آپ سے۔ اگر لا الہ الا اللہ پر ہی بولنا شروع کرتا رہوں گا تو پھر بات لمبی بڑھ جائے گی، بہت آگے چلی جائے گی، اسی پر ہمیں اپنی بات کو ختم کرنا پڑے گا، اور ہمیں تینوں چیزیں پوری کرنا ہے آپ کے سامنے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ پہلی چیز، سب سے افضل درجے کا ایمان، اس کی شاخ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔